الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ محترم ناظرین اکرام، آج انشاءاللہ الکریم ہم بیت الخلاء سے باہر آنے کی دعا سنیں گے اور انشاءاللہ یاد کریں گے اور اس کو آگے بھی ضرور شیئر کریں گے۔ توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ پہلی دعا ہے غفرانک، ترجمہ اے اللہ میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، اور دوسری دعا ہے الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، ترجمہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے مجھ سے اذیت دور کی اور مجھے عافیت دی۔ میرے بھائیوں، مندرجہ بالا دعائیں بیت الخلاء سے نکلنے کے بعد پڑھی جائیں۔ صرف ایک دعا پڑھ لی جائے تو کافی ہے، لیکن اگر دونوں کو پڑھ لیا جائے تو نور علی نور ہے۔ غور کیجئے کہ جب پہلی دعا پڑھی تو اللہ تعالیٰ جو غفار ہے اس کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، اے ایمان والوں کی بخشش فرمانے والے، میں بھی ایمان والا ہوں اور تیری رحمت کا محتاج ہوں، اے اللہ مجھے بھی بخش دے، میری مغفرت فرما۔ اور بندہ عاجز کا عمل بھی یہی ہونا چاہیے کہ ہمیشہ بندہ نواز سے اپنی مغفرت کی التجا کرتا رہے۔ گویا دعا پڑھ کر بندہ اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ اے اللہ، نہ تو میں تیری ذات باقی کو بھولا ہوں اور نہ ہی اپنی ذات فانی کو، پس تو مجھے صفت غفار سے یاد کیا، اب تو اپنی رحمت سے مجھے گناہوں کی زحمت سے بچا کر اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما اور میری مغفرت فرما، حیات جاودانی عطا فرما۔ اور جب دوسری دعا پڑھی تو دعائے مغفرت کے ساتھ ساتھ اس ذات مقدسہ کا شکر کیا کہ جو ساری خوبیوں کا مالک ہے اور اسے ہر برائی و عیوب سے منزہ اور مہربانہ، اور اس کے ساتھ یہ اعلان بھی کیا کہ اے اللہ مجھے قضائے حاجت کی وجہ سے جو تکلیف تھی تو نے ہی اسے دفع کیا۔ تو یہ دعائیں یاد پڑھیں اور بچوں کو بھی یاد کرائیں، خود بھی پڑھیں اور آگے شیئر بھی کریں کہ ہم پیارے محبوب علیہ السلام کے امتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو اپنانے کی ہم نے کوشش کرنی ہے۔ اللہ کریم ہمیں اپنا اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اطاعت گزار بنائے، آمین، بجاہ النبی الامین وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔